چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو. تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے اوپر یہاں آ گئے یہاں آ گئے یہاں آ گئے یہاں گئے پھر آپ ہو گئے اور آ گیا اور آ گیا یہاں آ گئے. تو ان کے بعد ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو اس سے فرض نماز نفل نہیں سنت نہیں تنہا نہیں مسجد کی بعد جماعت نماز. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر تھوڑا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا حسن اور حسین دونوں سے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے. کبھی اکیلے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. اور کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے کبھی حسن بیٹھے حسین حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھی. سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ. حسین اس کا الٹ سر سے کمر تک علی کے مشابہ کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. ایک آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے آپ نے سجدے میں کر دیا. نہیں میرے بچوں کو خوش مت کہو جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ لاٹ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے. ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. آخری جو شہید ہوئے نا بہت تڑپ رہے تھے خون کے بہانے چل رہے تھے. تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے. تو حسین کہنے کہ بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے کیا کرو گے قتل کرو گے کہاں قتل کروں یعنی میں نہیں بتاتا. اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمٹ لوں گا اللہ کے پاس جا کے. اگر وہ نہ ہو تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا. میں ایسا نہیں کروں. کس کی اولاد ہیں کس کی گود میں پلے ہیں کس ماں کا دودھ پیا ہے جنت کی عورتوں کی سردار کس کے بیٹے ہیں علی بن ابی طالب. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. آج ان پہ تلوار پڑی ہے 27 رمضان تلوار پڑی ہے ٹھیک اور مجرم سامنے ہے اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو پورا مہینہ زارج بوڑھ کے رکھیے اتنے دوائیاں نہیں چلنی ہوں. اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بٹ بٹ کر دیں. سنو میرے نبی کہ لاڈلے نے کیا فرمایا فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اسے شربت پلاؤ اسے گرم روٹی کھلاؤ اس کا بستر نرم بچھاؤ اس کو خوب آرام کرواؤ. اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وقت سے اس کی گردن اڑا دینا اس کو تکلیف نہ پہنچانا. اس کی نسل ہے اس کی نسل. آپ نے شمر کو پیغام بھیجوایا نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. فیصل آباد کے 8 بازار والے تو کہیں گے جی وے دینا سے جی وہ جی وے نے جی گاہ بڑے ہیں جی کی کریا. تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی. کب چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز میں کھڑا کیا آدھوں نے جنگ کی پھر انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. کافی دیر سے ہم بالکل بے بس ہو چکے تھے. سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا. تنہا جان تھی کوئی بات کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا. تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی جو یہاں لگا یہاں. آپ پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے تو اس نے آگے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گرے نیچے گرے. تو اصحاب خولہ آگے بڑھا
گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہو تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے لگا کم وقت ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا. وہ نیچے اترا، اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ اور سر یوں پھینک جنیزے پہ چڑھا دیا گیا. چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئی، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا. تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا. تو جب عمر بن سعد کو پتا چلا کہ جب تدفین اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان بڑھ جائے، پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے. ایک بوڑھا آیا اسدی، مٹی کو سونگنا شروع، سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کا یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسا، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے. وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر سوا ہوا، نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل. آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی کی چادر میں لپیٹا ہوا تھا. اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی، تو ادھر حسن ادھر حسین. آپ نے کہا یہ میرے بچے ہیں، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جن سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جن سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل رہے، اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کرتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا، زبان کو پکڑتے، آپ زبان اندر کر لیتے تھے. کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر بن کے. تو حسین چھوٹے تھے، گھبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے. تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی یا حسین، ہی یا حسین، حسین شاباش شاباش. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی یا رسول اللہ ساری شاباش آپ حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. فیصل آباد کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا روٹی کی دکان پھر میں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی. یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ. وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے. جب سر نے پہ چڑھے حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، محمد کیا مرثیہ کہا ہے، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعماء ذريتك مقتلة بناتك السبايا تصفي عليها الرياح. فرق تو جھوٹی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفنی دینے دیے تو مٹی کو حیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی.
چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو. ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہیں میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائیو، میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں. قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو. لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا. اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں. چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ايهم احسن عملا. یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا. جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا. بھائیو، پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی، اور ہم عہد کریں نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ، آج میری توبہ. اور آج میں تیرا بن کے چلوں گا. تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں. ہاں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر. یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 براعظم کی خلافت پر بیٹھا. 3 براعظم کی خلافت پر، 3 براعظم کی خلافت. عمر کتنی؟ 18-19 سال. جوان، پاگل پن، بے ہوشی. 40 دن حکومت کی، 40 دن. 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پر یوں بیٹھا. کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے. انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا. کہ دیکھو، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا. اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے تو میں یہ جا رہا ہوں. 3 براعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے. پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا. 3 براعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے. پھر اسی زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے. ارے کبھی اسے بھی چھوڑو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں. پہلے میں تو انسان بنوں، میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بدجان سے توبہ کروں. تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں، انہوں نے سہرے باندھے ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں.
اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے، تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا، 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا۔ عدل کرو، عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی میں بیٹھوں، ہر وقت ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے۔ غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے۔ عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے، ڈنڈی مارے ظلم ہے، میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو بھائیو مجھے بتا، موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے، فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے 4 مہینے چلنے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے، برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے۔ سنت ہے اللہ۔